بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات دو قسم کی ہیں۔ کچھ عبادات تو حقوق اللہ میں سے ہیں اور کچھ عبادات حقوق العباد میں سے ہیں۔ حقوق العباد میں سے جو عبادات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابن ماجہ شریف کے اندر 3662 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا ما حق الوالدین علی ولدہما، اے اللہ کے رسول والدین کیا کیا حق اولاد کے اوپر ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، والدین تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا، یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ مسلم شریف کے اندر 2551 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ہلاک و برباد ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے حق میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ہلاک و برباد ہو، کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، جو شخص اپنے والدین کو پالے، جس نے اپنے والدین کو پا لیا ہے، دونوں کو پا لیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا ہے بڑھاپے میں، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکا، بڑھاپے میں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو پا لیا ہے یا دونوں کو پا لیا ہے، پھر ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، 5971 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک پانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوک، تمہارا ابا۔ 3 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کا تذکرہ فرمایا، 4تھی مرتبہ باپ کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ ماں کو 3 قسم کی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے جو پریشانیاں باپ کو نہیں ہوتی ہے۔ 9 مہینوں تک یا 10 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں لیے پھرنا حمل کی شکل میں، تو یہ پریشانی اور یہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے، باپ کو نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، زندگی اور موت کا خطرہ مول کر بچے کو جنم دینا، تو یہ بھی ایک پریشانی ہے، بہت بڑی تکلیف ہے جو ماں کو ہوتی ہے، باپ کو نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 2 سال تک یا 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانا، تو یہ بھی پریشانی ماں کو ہوتی ہے، باپ کو نہیں ہوتی ہے۔ 3 قسم کی تکالیف اور پریشانیاں ماں کو ہوتی ہیں، باپ کو نہیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ماں کے حق کا تذکرہ 3 مرتبہ فرمایا ہے، 4تھی مرتبہ باپ کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی اشارہ فرمایا ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی ماں نے بہت پریشانی اور تکلیف اٹھا کر اس کو بچے کو پیٹ میں جو ہے اٹھایا ہے، اس کے بعد وضعتہ کرہا، بہت پریشانی اور مشقت کے ساتھ جو ہے اس کو وضع کیا ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال تک جو ہے اس کو دودھ پلایا ہے۔ 3 قسم کی پریشانیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 5974 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ جو ہے نقل فرمایا ہے کہ 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، وہ تینوں ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے اور وہاں ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ اس کے بعد ایک پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑھک کر آیا اور غار کا دہانہ بند کر دیا۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، بہت بڑی جو ہے مصیبت جو ہے سر پہ کھڑی ہو گئی ہے، بہت بڑا جو ہے پتھر نے وہ منہ کا غار کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اب اس کو دھکیلا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، 3 آدمی مل کر جو ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے انہوں نے سوچا کہ اب تو جو ہے ہماری ہلاکت اور بربادی ہے، اور یہی غار جو ہے ہماری قبر جو ہے بن جائے گا، یہی جو ہے ہمیں مرنا ہے۔ اب ان تینوں نے آپس میں جو ہے مشورہ یہ کیا ہے کہ اپنی اپنی زندگی کا وہ نیک عمل جو ہم نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، اس عمل کے وسیلے سے آج اس مصیبت کے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے اور ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو چنانچہ میرے بھائیو، اس ایک آدمی نے دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے گھر پہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے کچھ بچے تھے، میرے پاس چند بکریاں تھیں، دن کے شروع میں ان بکریوں کو میں لے جاتا تھا چرانے کے لیے، شام میں ان بکریوں کو واپس لاتا، دودھ دوہتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے میں نے اپنے بچوں کو پلا دیا اور پھر اس کے بعد ماں باپ کو پلایا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن کیا ہوا، چارے کی تلاش میں کافی دور تک جو ہے جانا پڑ گیا اور واپسی میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی۔ جب واپس آیا جلدی جلدی بکریوں کا دودھ دوہ کر جب والدین کے پاس آیا، دیکھا والدین سو گئے ہیں، میرے بچے میرے قدموں میں آ کر رونے لگے کہ ابو ہمیں جو ہے دودھ پلا دو، ابو ہمیں دودھ پلا دو۔ ہم نے اپنے والدین کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا، اور اسی حالت میں فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ فجر کے وقت میں جب والدین نیند سے بیدار ہوئے، رات بھر جو ہے وہ بچے جو ہے روتے رہے، اور والدین جب فجر کے وقت میں جو ہے نیند سے بیدار ہوئے، سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلته ابتغاء وجہک ففرج لنا فرجا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو آج اس مصیبت کے وقت میں ہماری مدد فرما، ہمارا تعاون فرما، اور یہ جو پتھر ہے غار کا دہانہ جو ہے بند کر لیا ہے، اس پتھر کے کچھ حصے کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور پتھر کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہٹ گیا، آسمان نظر آنے لگا، لیکن ابھی تک نکلنا ممکن نہیں ہوا۔
دوسرے شخص نے دعا شروع کی، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس سے مجھے بے حد محبت تھی، ایک مرد کو جتنی محبت ایک عورت سے ہو سکتی ہے اتنی محبت مجھے تھی، بے پناہ جو ہے اس سے محبت تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اپنی غلط خواہش کا اظہار کیا اور اس سے غلط کام جو ہے کرنا چاہا، اور یہ خواہش میں نے اس کے سامنے ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتی ہوں جب تک کہ تو میرے پاس 100 دینار لے کر نہ آئے۔ تو چنانچہ میں اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا 100 دینار حاصل کرنے کے لیے۔ بہت مشکل سے 100 دینار حاصل کر کے میں اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس کے حوالے کر دیے 100 دینار، اور اس کے بعد بالکل تنہائی میں جب اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا، اس میری چچازاد بہن نے مجھ سے کہا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحق، اے خدا کے بندے اللہ سے ڈر اور ناحق طریقے پر میری عزت کو مت لوٹ، میری عزت سے کھلواڑ، میری عفت اور پاک دامنی سے کھلواڑ مت کر۔ اے اللہ اس وقت میرے دل میں تیری خشیت، تیرا خوف پیدا ہوا، اور اسی حالت میں اٹھ کر آ گیا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلتہ ابتغاء وجہک فافرج لنا فرجا، اے اللہ میں نے وہ جو عمل کیا ہے صرف اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا ہے، تو لہذا آج اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا تعاون فرما، ہماری مدد فرما، اور اے اللہ اس پتھر کو اور تھوڑا سا ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول فرمائی ہے، پتھر کا تھوڑا سا حصہ اور ہٹ گیا ہے، لیکن اب بھی نکلنا ممکن نہیں ہوا ہے۔ تیسرے شخص نے دعا شروع کی، اے اللہ میں نے اپنے کام کے لیے ایک مزدور لگایا تھا، اور جب کام پورا ہو گیا وہ مزدور میرے پاس آیا اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لیے، میں نے چند غلے اس کے سامنے پیش کر دیے بطور مزدوری، تو چنانچہ اس نے مزدوری کو کم محسوس کیا کہ مزدوری کم ہے، تو جس کی وجہ سے غصے کی وجہ سے اس نے مزدوری لی نہیں، وہ چلا گیا میرے پاس سے۔ جب وہ میرے پاس سے چلا گیا تو اس کی مزدوری کے جو غلے تھے ان غلوں کو میں نے کھیتی میں لگایا، اور اس میں کھیتی کی ہے میں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و برکت دی ہے، اور پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس پیداوار کو بیچ کر کافی رقم جو ہے موٹی رقم حاصل ہو گئی، اور پھر اس سے کچھ جانور میں نے خرید لیے، کچھ چرواہے بھی میں نے خرید لیے۔ ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا، یا عبداللہ اتق اللہ وعد الی اجری، اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور فلاں دن میں نے تیرا کام کر دیا تھا اور اپنی مزدوری میں نے حاصل نہیں کی تھی، اپنی مزدوری لیے بغیر ہی میں چلا گیا تھا، میری مزدوری دے دے۔ تو چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو چرواہے ہیں یہ سب تیری مزدوری ہے، تو لے کر چلا جا۔ اس نے کہا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تستہزئ بی، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر، اس لیے کہ میری مزدوری تو چند جو ہے تھوڑے سے غلے ہیں، اور اتنے سارے جانور اور یہ چرواہے تو مجھے کیوں دکھا رہا ہے، میرے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری مزدوری کے جو غلے تھے ان کے اندر میں نے محنت کی ہے، میری محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و برکت دی ہے، اور تیرا مال جو ہے بڑھ گیا ہے، اور اتنے سارے جانور اور یہ چرواہے سب تیری مزدوری ہے، تو لے کے چلا جا۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب جانور اور وہ چرواہے لے کر وہ چلا گیا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلتہ ابتغاء وجہک فافرج لنا ما بقی، اے اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، تو لہذا آج اس مصیبت کی گھڑی میں ہماری مدد فرما اور اس پتھر کے ما بقی حصے کو بھی ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول فرمائی ہے، اور پتھر کا ما بقی حصہ بھی جو ہے ہٹ گیا ہے۔ تو چنانچہ وہ تینوں غار سے نکلے اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف وہ چلے گئے۔ بخاری شریف کے اندر جو ہے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے 5974 نمبر حدیث پاک کے اندر، جس کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں اس حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا ایک بڑا نیک عمل ہے، اتنا ایک اچھا عمل ہے، جس عمل کے وسیلے سے دعا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔